ناظرین، کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت بنا پائے گی؟ نہیں بنائے گی تو کون بنائے گا؟ کوئی سرپرائز ہے میرے پاس، یعنی کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں اس کے لحاظ سے نہیں ہے، ایک سرپرائز پولیٹیکل سینیریو بھی ہے اوورال، لیکن اس میں ایک سرپرائز۔ اور پھر یہ کہ افغانستان کی قسمت میں اب کیا ہے، اور خاص طور پہ اس پریس کانفرنس کے بعد میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ غور کریں تو یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کے 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، اس پریس کانفرنس میں یہ اسٹیبلش کر دیا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے ملی ہوئی ہے، وہ افغان طالبان کی ترجمان ہے، وہ افواج پاکستان کی شہادتوں میں مجرمانہ کردار ہے اس کا، اور وہ اس ملک میں اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی عوام جو دہشت گردی کا شکار ہے اس میں وہ شامل ہے۔ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایک چیز، ہسٹری اور موجودہ حالات جو ہیں وہ سب بیان کر دیے گئے۔ اب پی ٹی آئی کا اس میں بیانیہ یہ ہے کہ جی ہمارے دور سے مطلب جب عمران خان تھے، آج بھی ویسے وہاں تو ان کا ہی دور ہے، تو جب عمران خان اقتدار میں تھے تو اس وقت تو دہشت گردی نہیں تھی۔ تو پھر فیکٹس کے ساتھ لوگوں نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ اس وقت دہشت گردی کیوں نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ان کو لا کے بسانے کا عمل جاری تھا۔ یہ جو ٹی ٹی پی والے، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ اس وقت کی حکومت کے دوست تھے، اور ان کو یہاں پہ بسایا جا رہا تھا۔ 8,000 خاندان اس وقت بسائے گئے، ٹی ٹی پی کے 8,000 خاندان، اور وہ آج اس ملک کی جان کو آئے ہوئے اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس وقت تو ایک ہی تھے، یعنی کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی ایک ہی چیز کا نام تھے، ایک دوسرے کے بہن بھائی تھے، بائی تھے، اور کہا بھی جا رہا تھا، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب وہ لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور یہ حکومت جو پچھلی حکومت رہی علی امین گنڈا پور کی، اس نے ٹھیک ہے کہ وہ جو عمران خان کی خواہش تھی کہ ان آپریشنز کو روک دیا جائے اور اس کے خلاف دیوار بن جائے حکومت اور آپریشن نہ ہونے دو، یہ تو نہیں اس نے ہونے دیا، لیکن اس نے حکومت کا ساتھ بھی نہیں دیا، اور پھر اس دہشت گردی میں مارے جانے والوں کو، دہشت گردوں کے ساتھ مارے جانے والے لوگوں کو انعامات دیے، پیسے دیے، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ بیانیہ جو دہشت گردی کے خلاف بننا چاہیے تھا وہ اس کے الٹ بن گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آج پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرٹی کے ساتھ، ایک تو یہ اسٹیبلش ہو گیا، دوسرا یہ کہ جو دہشت گردوں کا حامی ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتا، یعنی کہ سہیل آفریدی حکومت نہیں بنا سکتا۔ اب اگر سہیل آفریدی حکومت نہیں بنا سکتا تو پھر حکومت کون بنائے گا؟ اس کا جواب میں ابھی آپ کو دیتا ہوں، یہی تو سب سے بڑی خبر ہے آج کی۔ اور اس میں جو دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ جو ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کا مکو ٹھپ دیا ہے۔ ایک یہ بھی ہوا ہے، اب وہ ارادتاً ہوا ہے یا غیر ارادی طور پہ ہوا ہے، یہ تو پھر کرنے والے بتائیں گے۔ کہ یہ ثابت ہو گیا عمران خان کی نظروں میں کہ یہ جو علی امین گنڈا پور ہے یہ وہ بندہ، اس کے جانے پر فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ برانگیختہ ہے، اس پہ سارا بہت بڑا غصہ ہے، اور اس لیے اگلی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونے دینے چاہ رہے، اگلی جو نامزدگی ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ تو علی امین گنڈا پور جو ہے اس کا فوج کے ساتھ نیکسز، اس کی جو اس کے ساتھ ان کا ایک ہونا جو کہ پہلے الزام رہا ہے، اب یہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ۔ اب آتے ہیں حکومت کون بنائے گا؟ تو سہیل آفریدی کی کو حکومت بنانے دینا تو بہت مشکل کام، جو کہ کہہ بھی دیا انہوں نے۔ اب حکومت جوڑ توڑ بہت آسان ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا، اس کی روشنی میں اب جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی بطور جماعت خیبر پختونخوا اسمبلی سمیت تمام اسمبلیوں میں ختم۔ اب جب وہ نہیں ہے
تو وہ جو ارکان ہیں وہ آزاد قرار پائے تو وہ جہیں جدھر مرضی جائیں، جس کو مرضی ووٹ دیں، ان پہ کوئی ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا، وہ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے۔ تو ایسے میں 20 سے 25 ارکان کو نکال لینا کون سا مشکل کام؟ اچھا، اب لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا اچانک ہوا ہے کہ اپوزیشن کوئی ہوم ورک نہیں کر رہی تھی، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو۔ مولانا فضل الرحمان سے آج سے کچھ دن پہلے ہمارے ایک دوست کی بات ہوئی جن کے ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلق ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جب آج بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہم تو بہت قریب ہیں، ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو وہ بالکل ہی ان کے لیے یہ اچانک ایک سر پہ پڑی ہوئی افتاد تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مولانا نے اکیلے نے تو اس کو ہینڈل نہیں کرنا تھا، جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر کے دے رہے ہیں۔ تو اب وہ قریب پہنچ گئے ہیں۔ تو قریب پہنچنے کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ 2013 میں دی گئی، اور اس وقت نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دل بڑا کر کے اس کو حکومت دے دی۔ حالانکہ نواز شریف اس وقت حکومت بنا سکتے تھے خیبر پختونخوا میں، حکومت اس لیے دے دی کہ چلو بھئی آپ لوگوں کی اکثریت آ گئی ہے، وہاں پہ آپ حکومت بنا لیں، کوئی بات نہیں۔ اب اس حکومت نے اسی نواز شریف کو، اور اس حکومت کی بنا پہ عمران خان نے اتنا خوار کیا کہ وہ بعد میں پچھتاتے رہے، اور بہت سے لوگ پچھتائے اس پہ کہ کیوں یہ دی گئی حکومت۔ اب وہی نون لیگ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم نے وہ تصحیح کرنی ہے، وہ کریکشن کرنی ہے جو ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے اس وقت حکومت دے کے غلطی کی تھی، اب ان کو ہم نے حکومت نہیں بنانے دینی۔ تو اب جو جوڑ توڑ چل رہا ہے اس میں نمبر وائز تو ظاہر ہے کہ زیادہ جو ہیں وہ 18 جو لوگ ہیں اسمبلی میں، وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی جو کہ اب آزاد ہو گئی ہے، لیکن لوگ تو ان کے ہیں۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جا کے نون لیگ ہے، تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے۔ لیکن اب جو لوگ توڑے جائیں گے، اور ظاہرہ توڑے جائیں گے، تو اس کے بعد جو حکومت کا قرعہ فعال ہے وہ مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی لطف الرحمان کے نام نکلے۔ اب لطف الرحمان ایک انتہائی ان پڑھ شخص ہے، اس کو بیچارہ مدرسے کا بھی نہیں پڑھا ہوا، اور پھر یہ ہے کہ جو سیاست کی نابلد ہونا وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب ان معاملات میں مولانا بھی تھوڑا اندر سے وہ ہے کہ اس کو بنایا تو نہیں جائے گا، لیکن مولانا اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ میری جماعت اور میرے گھر سے بننا چاہیے۔ خیر، یہ جو مولانا کے گھر سے وزیر اعلیٰ بنانا ہے نا، یہ تو بہت پہلے سے اس پہ کچھ لکھا جا چکا ہے کہ مولانا کے گھر سے نہیں بنانا۔ اب اگر مولانا کی جماعت سے بنانا ہے تو پھر ان کے پاس ایک اچھا کینڈیڈیٹ بہرحال ہے، وہ اکرم درانی ہے۔ لیکن نون لیگ اس بار حکومت اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے، تو یہ ہے اس میں سرپرائز، یہ ہے خبر کہ نون لیگ چاہ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کا بنے۔ اب اس کے لیے کام چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ مولانا کن شرائط پہ کس طرح سے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ سہیل افریدی نہیں بنا رہا۔ ہاں، ایک اور چانس موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو 25-30 لوگ ٹوٹ کے آئیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، یعنی کہ بندہ وہ پی ٹی آئی کا ہو لیکن وہ فارورڈ بلاک کا بندہ ہو۔ تو یہ ہے اصل میں جوڑ توڑ جو اس وقت چل رہا ہے۔ تو تیسرا جو پوائنٹ میں نے آپ کو کہا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب افغانستان میں حکومت ٹاپل ہوگی، یہ اس پریس کانفرنس کا تیسرا نقطہ ہے، اور افغان طالبان کو نکال باہر کیا جائے گا، اور اس پر روس، چین، ایران آن بورڈ ہیں۔ یہ جو 2 حملے رات کو ہوئے ہیں جنہیں سمبولک بھی کہا جا رہا ہے، ایک کابل کے نزدیک اور ایک خوست کے نزدیک، یہ دونوں حملے ان ممالک کو اعتماد میں لے کر کیے گئے ہیں، اور حکومت کا ٹاپل کرنا بھی ٹھہر گیا ہے، ٹاپل ہونا بھی ٹھہر گیا ہے۔ اب اس میں لیڈ کرے گی وہ نیشنل ریزسٹنس فورس کرے گی، این آر ایف کرے گی، یعنی کہ شمالی اتحاد کے لوگ کریں گے، اور اس میں کچھ لوگ اور شامل ہوں گے، اور طالبان کا کوئی ایک فیکشن بھی شامل ہوگا۔ تو یہ حکومت بنے گی۔ یہ کچھ دیر لگتی ہے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، اسی میں یہ بن جائے گی۔ اور طالبان جو ہیں وہ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ اجازت دیجیے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।